ایک وقت تھا ہم شیعوں کی برائی کرتے تھے، شیعوں کو کافر کہتے تھے، دنیا کا سب سے بدترین کافر کہتے تھے۔ پاکستان میں پوری دنیا کے اندر نوجوان تیزی کے ساتھ شیعہ ہو رہے ہیں، اور کیوں نہ ہو ان کی اسی رویے کی وجہ سے۔ ابھی ایک سلفی عالم نے حق لکھ دیا، حق لکھا دنیا نیوز کے اندر، اور جو اہل سنت کا موقف تھا، جو ہماری صحیح سلفیت کا تھا، اس کو بیان کیا۔ ان کے ساتھ بیچاروں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ؟ اس مولوی کے ساتھ ایک سوال کا جواب، اور یہ دیوبندی بن کر آپ نے اس کا جواب دینا ہے، حسینی بن کر جواب نہیں دینا۔ شکریہ کہ آپ غم حسین کو زندہ رکھتے ہیں، عزاداری سید الشہداء کو زندہ رکھتے ہیں، ورنہ تو پھر تو ہمارے ملاؤں نے جو کچھ پڑھایا تھا اس کا نتیجہ یہی نکلتا کہ آج ہم یزید کو رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہوتے۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ وعلیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، پروردگار آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ایک بات یہ کی جاتی ہے کہ مفتی ہمدرد، آپ تو ہمیشہ شیعوں کے حق میں بات کرتے ہیں، اور آپ اہل سنت کے ہمیشہ خلاف ہوتے ہیں۔ آپ کی ساری گفتگو وہ اہل سنت کے خلاف ہے، اور شیعوں کے حق میں اور ان کے فیور میں۔ یہ بات میرے بارے میں ناسبی طبقہ بہت زیادہ اس کو اچھالتا ہے، اور مخالفین، خاص طور پر وہ لوگ کہ جو شیعہ کی تکفیر کرتے ہیں اور مسلمانوں کے درمیان میں نفرت پھیلاتے ہیں، یہ طبقہ زیادہ اس طرح کے سوالات اٹھاتا ہے۔ اور کچھ مخلصین ایسے ہیں کہ جن کے ذہن میں یہ بات آتی ہے، جب ان کے سامنے یہ بات رکھی جاتی ہے کہ دیکھیں آپ مفتی ہمدرد صاحب وہ شیعہ کے حق میں بات کر رہے ہیں، یا کسی جگہ پر جا کر انہوں نے علم اٹھا لیا ہے، یا انہوں نے کسی کو عزادار کے ساتھ گلے مل گئے ہیں اور سوشل میڈیا کے اوپر ایک پوسٹ وائرل ہو گئی ہے، یا مثال کے طور پر میں نے ابھی حال ہی میں ایک شکریہ ادا کیا شیعہ قوم کا کہ آپ کا شکریہ کہ آپ غم حسین کو زندہ رکھتے ہیں، عزاداری سید الشہداء کو زندہ رکھتے ہیں، ورنہ تو پھر تو ہمارے ملاؤں نے جو کچھ پڑھایا تھا اس کا نتیجہ یہی نکلتا کہ آج ہم یزید کو رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہوتے۔ تو اس طرح کی باتیں جب وہ سنتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمدرد بھائی اس میں کچھ تو حقیقت ہے کہ آپ انہی کی ہمیشہ فیور کرتے ہیں، انہی کی حمایت کرتے ہیں، اور ہماری تو کوئی آپ بات نہیں کرتے۔ تو دیکھیں، سب سے پہلے میں یہ عرض کرتا چلوں کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو گواہ بنا کر آپ کے سامنے یہ بات رکھتا ہوں، اللہ شاہد ہے کہ میں کسی کی حمایت میرے سامنے نہیں ہے، نہ سنی کی حمایت ہے، نہ شیعہ کی حمایت ہے، نہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے جو گفتگو کرنی چاہیے بس وہ میں ساری اہل سنت کی حمایت میں کرتا رہوں، چونکہ میں نے زندگی اہل سنت میں گزاری ہے، خاندان اہل سنت کا ہے، تعلیم اہل سنت میں ہے، تو اب تو لازمی بات یہ ہے کہ میں شیعوں کے تو خلاف ہی بات کروں گا۔ جب بھی کوئی شیعہ نظر آئے گا، چاہے وہ اچھا کام بھی کرے گا، تو میں اس کے خلاف رہوں گا۔ اگر وہ امام حسین علیہ السلام پہ روتے ہیں، غم کرتے ہیں، اور اہل البیت علیہم السلام کا ذکر کرتے، تب بھی میں نہیں مانوں گا، میں کہوں گا نہیں یار یہ ہیں ہی برے، ان کے اندر تو کوئی اچھائی ہے ہی نہیں۔ یہ اگر غم کے اندر ان کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں تو یہ سب ناٹک کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اور شام غریبہ میں یہ ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے، جس طرح کی ان کے بارے میں باتیں کی جاتی ہے نا، ان کو بد دعا ہے، اور برائی جتنی ہو سکتی ہے برائی کروں، کیونکہ میں ایک سنی ہوں، میرا فرض یہ بنتا ہے۔ ہاں، میری سنیت تب مقبول ہوگی، میری سنیت تب آپ مانیں گے کہ جب میں شیعوں کی برائیاں کرتا رہوں گا۔ ایک معیار تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہاں، اگر میں شیعہ ہوں تو ہاں بس میں سنیوں کی برائی کرتا رہوں، تو یہ چیز نہیں ہے میرے نزدیک۔ آپ یقین کریں کہ یہ ان چیزوں سے میں باہر نکلا ہوں۔ ایک وقت تھا ہم شیعوں کی برائی کرتے تھے، شیعوں کو کافر کہتے تھے، دنیا کا سب سے بدترین کافر کہتے تھے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم شروع دن سے ہی شیعہ کو کوئی اچھا سمجھ رہے ہیں، یا کہنے کا مقصد یہ ان کی تکفیر نہیں کر رہے ہیں، یا جیسے ابھی آپ مجھے دیکھتے ہیں کہ میں ان کی تکفیر نہیں کرتا، ان کو گلے ملتا ہوں اور ان کی مجالس میں شرکت کرتا ہوں، تو ایسے تو ہم پہلے نہیں تھے۔ میں بالکل اسی طرح تھا جیسے آپ نظر آئیں گے، جیسے ایک تکفیری مولوی ہوتے ہیں، اور وہ ہاں، مجھ میں اہل البیت علیہم السلام کا بغض کبھی نہیں رہا، میری ولادت سے آج تک مجھ میں کبھی اہل البیت سے بغض نہیں رہا، لیکن شیعہ کی نفرت تو رہی نا۔ اور یہ ایسا نہیں کہ یہ میرے ڈی این اے کا حصہ تھا، یہ ہمیں سکھایا گیا، یہ ہمیں ارد گرد سے بتایا گیا، انہی مدارس کے اندر جن کے مدارس میں آج یہ سب کچھ جو اتحاد کی باتیں کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے انہی میں ہم نے تعلیم حاصل کی ہے۔ اسی مدارس کے اندر ہمیں تکفیر کے فتوے بتائے گئے، ہمیں یہ بتایا گیا کہ دنیا کے سب سے بدترین کافر ہیں یہ لوگ، واجب القتل ہیں، اور ان کا قتل کرنا بالکل ایسا ہی ہے جیسے یہود و نصارہ، ابن تیمیہ کے فتوے وغیرہ، یہ ساری چیزیں ہمارے دماغوں میں ڈالی گئی تھی۔ اور خدا نے ہمیں اگر اہل البیت کی معرفت نہ دی ہوتی اور ہمارے اندر یہ انسانیت کی جو فکر ہے، محبت ہے سب مذاہب کے لیے، انسانوں کے لیے، تو آج ہم بھی کسی جگہ بیٹھ کر ان کے خلاف فتوے لگا رہے ہوتے اور شیعہ کافر کی تحریکیں چلا رہے ہوتے، اور ان کو مارنے کی جتنی بھی موومنٹ ہے وہ ہم اس پر عمل کر رہے ہوتے۔ اللہ نے یہ ہمیں ایک ہدایت عطا فرمائی۔ تو بہرحال دوستو، یہ بات کی جاتی ہے کہ جناب آپ ان کی برائیاں کریں، نہیں، میں کیوں برائی کروں؟
سوال یہ کہ میں ان کی برائی کیوں کروں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں سنی کی برائی کیوں کروں اور میں شیعہ کی برائی کیوں کروں. برائی کسی کی نہیں کرنی. مقصد یہ ہے کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ناسبی طبقہ وہ اہل سنت کے اوپر حاوی ہوتا جا رہا ہے اور یہاں سے کوئی جواب دینے والا نہیں ہے. ہمارے اہل سنت والجماعت کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ سارے جوابات یہ شیعوں کو دیتے ہیں. ان کے 120 چینل بنے ہوئے ہیں, ہزاروں چینل ہیں, ان سب کے اوپر یہ آپ کو محرم کے دنوں میں نظر آئیں گے کہ جناب اس میں سیاہ لباس نہ پہنیں. سب نظر آئیں گے کہ جناب آپ کو کہیں گے کہ شربت سبیل دیگ اور یہ چیزیں یہ ساری مت کریں, ان کی مجالس میں مت جائیں, شام غریبہ میں یہ ہوتا ہے, یہ لوگ وہ ہیں جن کو سیدہ زینب کی بد دعا ہے. یہ ساری باتیں ہو رہی ہوتی ہیں, مولوی صاحب کر رہے ہوتے ہیں, نوحے نہ سنیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ. لیکن ایک بھی جگہ پر آپ کو غم حسین آپ کو نہیں ملتا. 10 چینل مجھے بتا دیں نا مفتیان کرام کے, 10 چینل. ہاں طارق جمیل صاحب کو ایک دفعہ رو گئے تو ان بیچاروں کے ساتھ انہوں نے کیا کر لیا. تو یہ حالت ہے. تو جب ایسی حالت ہے اس میں اگر میں اہل البیت کا ذکر کر رہا ہوں تو آپ میرے پیچھے پڑ جاتے ہیں. آپ میرے پیچھے پڑ گئے ہیں کہ جناب میں ان کے خلاف بات کروں. یعنی میں ان کے خلاف کون سی بات کروں؟ آپ مجھے بتائیں کہ مجھے کوئی ایک چیز بتائیں جو شیعوں کے اندر ہو, میں اس کے خلاف بولنا شروع کروں. زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہیں گے کہ جناب یہ ماتم کیوں, ان کی اس کے اوپر میں بات کروں. بھئی یہ ان کا داخلی مسئلہ ہے اور اس پر ان کے مجتہدین اور فقہا وہ گفتگو کرتے رہتے ہیں. خامنائی صاحب کا اپنا موقف ہے, سیستانی وغیرہ یہ سارے موجود ہیں, وہ بات کرتے ہیں, اس میں مجھے کیا بولنے کی ضرورت ہے. ہاں میں یہ ضرور کر سکتا ہوں کہ میں اس چیز کو قائل نہیں ہوں یا میں فلاں چیز کا قائل نہیں ہوں, ٹھیک ہے نا, یہ میرا موقف ہو سکتا ہے. اور اسی طرح صحابہ کرام کے جو اختلافی مسائل ہیں اس پر ہمارا اپنا ایک موقف ہے. صحابہ کرام کے جو اختلافی مسائل ہیں اس پر ہمارا اپنا ایک موقف ہے, ہم اپنا ایک اسٹانس رکھتے ہیں, ہم اس کو بیان کرتے رہتے ہیں. تو اختلاف کا مطلب مخالفت یا کسی کے خلاف بات کرنا نہیں ہے. میں نے کبھی بھی اہل سنت کی بطور ایک مکتب کے اس کی یہ نہیں کہا کہ یہ برا ہے. کبھی بھی کوئی ایک جملہ میرا نہیں ہے, بلکہ علماء کے بارے میں یہ بات نہیں رکھتا. میرا انداز, میری فکر وہ بالکل ایک مختلف ہے. ہاں جو ناسبی طبقہ ہے, جو ہماری سنیوں کے اندر ہے, جو وہ آیا ہوا ہے, تو اس میں بات کرتا ہوں. ان کے خلاف آپ دیکھیں کہ ابھی ایک مولانا صاحب نے وہ حقیقت لکھی, اہل حدیث عالم ہے, لیکن اس کے پیچھے سارے پڑ گئے, اس سے توبہ کروا رہے ہیں. کیوں؟ یہ اس شخص سے توبہ کیوں نہیں کرواتے جو یزید کی دفاع کے اندر کتاب لکھتا ہے؟ یہ اس شخص سے توبہ کرواتے ہیں کہ جو امام علی کی دفاع میں بات کرتے ہیں. یہ تمہارا موقف ہے, یہ تمہارا بنیادی طور پر آپ یہ بات کرتے ہیں. ابھی ٹی وی کے اوپر مفتی فضل سبحان صاحب کے ساتھ جو میری گفتگو ہوئی ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ طبقہ ایسا ہے کہ جو صحابہ پر تبرہ کرتا ہے, ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر کرتا ہے اور صحابہ وغیرہ. میرے بھائی یہ ساری باتیں آپ وہ تب کریں کہ جب آپ نے اہل البیت علیہ السلام کے حق میں بات کی ہو, آپ نے رسول اللہ کی وصیت بیان کی ہو, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, میں نے عرض کیا کہ معیار آپ کا دیا ہوا نہیں ہونا چاہیے. ایسا معیار سیٹ کریں کہ جو سرکار کا دیا ہوا ہے. سرکار ختمی مرتبت نے کیا معیار دیا ہے کہ میں تم میں قرآن اور اہل البیت چھوڑ کے جا رہا ہوں. آپ میرے اس سوال کا جواب دیتے. میری ساری پوری سنیت کو سوال ہے, یعنی جو خود کو سنی کہتے, ورنہ اہل سنت ہمیشہ اہل البیت کے ساتھ ہے. لیکن میں ان لوگوں کو جو نمائندے بنے ہوئے ہیں, اور ابھی بھی میں نے یہاں پر فیس بک سوشل میڈیا کے اوپر ایک مولوی جو ہے تکفیری, جو بیوٹی پارلر کے فارغ و تحصیل مولوی صاحبان ہیں, ان سے میں نے یہ عرض کیا, میں نے کہا آپ مجھ پر بات کرتے ہیں تو مجھے اس سوال کا جواب, ایک سوال کا جواب, اور یہ دیوبندی بن کر آپ نے اس کا جواب دینا ہے, حسینی بن کر جواب نہیں دینا. کیا سوال ہے؟ سوال یہ ہے, اگر آپ کربلا میں ہوتے, شروع سے لے کر آخر تک سب میرے سوال کو سنیے گا. آپ نے معیار یہ دیا ہے, مفتی فضل سبحان صاحب اور جتنے علماء ہیں, آپ یہ کہتے ہیں ہمارا معیار ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا میرے بعد صحابہ کے پیچھے چلنا, میری سنت اور صحابہ کی سنت, ٹھیک ہے, یہ ہماری سنیت کا معیار ہے, اور آج تک آپ اسی کو بیان کرتے رہو, اس سے ہٹنا نہیں ہے, اور میں آپ کو اس سے ہٹنے بھی نہیں دوں گا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے صحابہ کے پیچھے چلنا, ٹھیک ہے, صحابہ کرام معیار ہیں. کربلا میں اگر آپ ہوتے تو آپ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ, جو کہ جلیل القدر صحابی رسول ہیں, آپ ان کے موقف کے ساتھ ہوتے, یا اہل البیت علیہ السلام میں سے رسول اللہ کے نواسے سیدہ زہرا کے لخت جگر اور علی کے بیٹے امام حسین کے ساتھ ہوتے, آپ کس کے ساتھ کھڑے ہوتے؟ دو موقف ہیں یہاں پر. یا تو آپ کہیں کہ میں چونکہ رسول کے بعد رسول اللہ کی سنت اور صحابہ کے پیچھے چلنے والا ہوں, تو میں عبداللہ ابن عمر کے ساتھ ہوں. اور یا آپ یہ کہیں کہ نہیں, یہ عبداللہ ابن عمر صحابی ہیں, لیکن میرے نزدیک کسی کا صحابی ہونا معیار نہیں ہے, بلکہ میرے نزدیک رسول کا نواسا ہونا معیار ہے. کیوں؟ الحسین منی وانا من الحسین, یہ رسول نے حسین کے بارے میں فرمایا علیہ السلام, امام حسین کے بارے میں, کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں.
حسین میرا تعارف کرائے گا۔ عبداللہ ابن عمر یہ صحابی رسول کا تعارف نہیں ہے، رسول اللہ کا تعارف وہ امام حسین علیہ السلام ہے۔ تو یہ اب میرا سوال ہے، پوری جتنی بھی یہ چیمپئن بنے ہوئے ہیں نا اس بات کا دعویٰ کرنے میں دفاع صحابہ کی، سب کو شروع سے آخر تک اوپنلی اس سوال کا جواب آپ مجھے دے دیں کہ آپ کا یہ معیار جو آپ نے زندگی بھر سیٹ کیا ہوا ہے، یا تو یہ معیار آپ کا صحیح ہے، صحیح نہیں ہے، اور یا آپ کھل کے کہیں کہ نہیں ہم اس چیز کو نہیں مانتے، ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ جہاں اہل البیت ہے وہاں پر حق ہے۔ یعنی رسول اللہ نے، اور یہ صرف کربلا کی نہیں، تمام جگہوں پر ہمیں دیکھنا ہوگا، تمام جگہوں پر جہاں اہل البیت ہے وہی حق ہے، جہاں اہل البیت، کیونکہ رسول اللہ نے اہل البیت کی ضمانت دی ہے، اس کے علاوہ کسی کی ضمانت نہیں دی۔ بلکہ حدیث الحوض یہاں بہت مشہور ہے، بہت مشہور ہے یہاں پر، وہ متواتر روایت ہے، میں اس بارے میں بات ابھی کسی اور مقام پہ کر چکا ہوں۔ یہاں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ مجھ سے یہ مطالبہ کیسے کر سکتے ہیں؟ زندگی بھر ہم نے ان کی برائی سنی، زندگی بھر آپ پوری دنیا کے اندر دیکھیں، جینوسائیڈ ہوا، قتل و غارت گری ہوئی، مارا گیا، پورا لبرل سے لبرل ہمارا جو سنی ہوتا ہے نا، غامدی جیسا، وہ بھی آج کل آپ دیکھیں گے کہ وہ شیعہ کے خلاف بول رہا ہے۔ یعنی شیعہ کے خلاف کیا کہ اہل البیت کے خلاف بات کیے جا رہے ہیں۔ کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ سارا یہ ہے کہ ان کو یہ بات نظر آ رہی ہے کہ دنیا کے اندر ایک تیزی کے ساتھ تبدیلی پیدا ہو رہی ہے، پاکستان میں پوری دنیا کے اندر نوجوان تیزی کے ساتھ شیعہ ہو رہے ہیں، اور کیوں نہ ہو ان کی اسی رویے کی وجہ سے۔ ابھی ایک سلفی عالم نے حق لکھ دیا، حق لکھا دنیا نیوز کے اندر، اور جو اہل سنت کا موقف تھا، جو ہماری صحیح سلفیت کا تھا، اس کو بیان کیا۔ فاختہ کے نام سے وہ لکھتے ہیں، ان کے ساتھ بیچاروں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ؟ اس مولوی کے ساتھ بہت زبردست بات، انہوں نے اپنے موقف کو اپنی طرف سے تو نہیں لکھا، اہل سنت کا موقف بیان کیا، تو اس بیچارے کے ساتھ اس کی توبہ کروائی گئی۔ بھئی اس مولوی صاحب کی توبہ کروائی جا رہی ہے، کیوں توبہ کروائی جا رہی ہے؟ اس لیے توبہ کروا رہے ہیں نا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کا جو فرقہ ہے، جو آپ نے تکفیر پہ کھڑا کیا ہے، جو آپ نے دوسرے مسلمانوں کو، وہ آپ کو خطرے میں نظر آ رہا ہے، آپ کو اپنی عمارت گرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اور یقین جانے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو موجودہ قسم کی جو یہ ناسبی والی سنیت ہے نا، یہ ختم ہونے والی ہے تیزی کے ساتھ۔ آپ دیکھیں گے کہ میں نے ابھی کئی ایک پوسٹ بھی شیئر کی ہے، بریلوی نوجوان، دوسرے نوجوان، وہ کہہ رہے ہیں مفتی ہمدرد صاحب ہم فرقے چھوڑ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں چھوڑ رہے ہیں، ہم ہو رہے ہیں ہم شیعہ۔ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، اور یہ ایک، لیکن میں یہاں پر یہ اس فرقے والی شیعت کی بات نہیں کروں، علی کی شیعت والی، باقی فرقے والی شیعت وہ کوئی ہوتا ہے، مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، علی کا شیعہ ہونا، اور کوئی فرقہ وہ سب برابر نہیں ہے کہ سب کے اندر بہت اچھائیاں ہوں، ہمیں یہ کہیں کہ بھائی شیعہ سارے کے سارے اچھے ہیں اور سنی سارے کے سارے برے، نہیں، یہ رویہ بالکل غلط ہے۔ اگر کوئی میرے بارے میں یہ تاثر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ بات جان لے، یہ ویڈیو میں اس بات کی وضاحت میں کر رہا ہوں کہ میں الحمدللہ اول سے آخر تک آج تک اہل سنت والجماعت کا فرد ہوں۔ مجھے کوئی مولوی کا فتویٰ، کسی مولوی کی سٹیمپ، کسی قاری صاحب کی چیخ، کسی قاری صاحب کا ڈنڈا، یا کسی مولانا صاحب کی گرجدار آواز، یا تمہارا کوئی لاؤڈ سپیکر کمپین مجھے سنیت سے نہیں نکال سکتی۔ کوئی مجھے نہ تمہارا فتویٰ سنیت سے نکال سکتا ہے۔ تم ہوتے کون ہو سنیت سے نکالنے والے؟ ہو آر یو؟ آپ کو کس نے اختیار دیا ہے؟ کسی لوگوں کو آپ مذہب سے نکالتے ہیں، اقلیتوں کو کبھی آپ فتوے لگا دیتے ہیں، گستاخ، توہین کے فتوے لگا کر دنیا بھر کے اندر تم نے مسلمانوں کے ساتھ یہ کر دیا، اسلام کی بدنامی اور جگہزائی کا باعث بنے ہو۔ آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ کے پاس کوئی اختیار اور اتھارٹی نہیں ہے کسی کو مذہب سے باہر نکالنے کی، یاد رکھیے گا، یہ اختیار صرف اللہ اور اس کے رسول کے پاس ہے۔ امام علی علیہ السلام نے خوارج کو کافر نہیں کہا، خوارج جنہوں نے امام علی پر کفر کا فتویٰ لگایا، مولا علی نے تو ان کو کافر نہیں کہا کہ تم کافر ہو گئے ہو، مولا نے تو کہا کہ بات تو یہ صحیح کرتے ہیں لیکن ان کا ارادے غلط ہے۔ تو یہ ہے اسلام کی تعلیمات۔ آپ اپنی تعلیمات کو دیکھیں، کیا مجھے نہیں معلوم کہ کتنے، میں ان مدارس سے نہیں گزرا کہ انہی مدارس کے اندر کچھ مدارس ایسے، سب کی میں بات نہیں کر رہا، جہاں پر تکفیر سکھائی جا رہی ہے، جہاں پر یہ سب کچھ نفرت سکھائی جاتی ہے، تو اس میں اضافہ کروں؟ اور جناب مفتی ہمدرد شیعہ کے حق میں کیوں بات کرتا ہے؟ بھائی میں اسی لیے بات کرتا ہوں، یہاں میں آپ کو ایک حوالہ دیتا چلوں، اور یہ یعنی متقدمین کا حوالہ ہے کہ جس سے یہ بات معلوم ہوگی کہ صرف آج کل کے لوگوں نے جھوٹ نہیں بولے ہیں، بلکہ قاسم نانوتوی صاحب لکھتے ہیں کہ میں نے تو صرف تحفہ اثنا عشریہ دیکھ کر ہی شیعوں کے خلاف کتاب لکھ ماری، کتاب پڑھنا ہی ان کے عقیدے، میں نے تو کچھ پڑھا ہی نہیں ہے۔ یہ ہے مولانا قاسم نانوتوی، حجت الاسلام، قاسم العلوم والخیرات، وہ کہتے ہیں ہم نے تو پڑھا ہی نہیں تھا، ہم نے تو صرف تحفہ اثنا عشریہ کافی تھی ہمارے لیے۔ اسی طرح یہ سب اسی طرح کرتے ہیں، اپنی پیٹیوں کے اندر، باکس کے اندر جو کتابیں بھری ہوئی ہیں اسی کو کھولتے ہیں، اسی کو دیکھ کر فلاں فرقے فلاں کے خلاف کتاب لکھ دی اور کہتے ہیں جناب بڑی تحقیق ریسرچ کی ہے۔
تو اب میں آپ کے سامنے جو چیز دکھانے جا رہا ہوں، لسان المیزان ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ حافظ الحدیث ہیں، امیر المؤمنین فی الحدیث اہل سنت والجماعت کی. انہوں نے جو بات لکھی اور اس پر جو تحقیق ہے شیخ عبد الفتاح ابو غدہ ان کی، اور رحمہ اللہ جلد نمبر 8 ہے اور صفحہ نمبر 551. شیعہ کے ایک عالم تھے یوسف ابن الحسن ابن المطہر الہلی، ان کی حالات زندگی لکھتے ہوئے ابن حجر عسقلانی نے ان کی حالات زندگی لکھے ہیں. ابن حجر کہتے ہیں کہ یہ رافضی تھے، مشہور رافضی ہیں. کان رأس شیعۃ الامامیہ فی زمانی، شیعوں کے بڑے چوٹی کے عالم تھے یہ. وَلَهُ مَعرِفَةٌ بِالْعُلُومِ الْعَقْلِيَّةِ، اور علوم عقلی میں ان کی بڑی معرفت تھی. وشرح مختصر ابن الحاجب الاصلی شرحا جیدا بالنسبة الى حل الالفاظ وتوضیحه. اسی طرح انہوں نے ابن حاجب کی جو شرح ہے اس کی بڑی بہترین شرح بھی کی. یعنی یہ بڑے عقلی علوم کے ماہر آدمی تھے. کہتے ہیں کہ انہوں نے امام علی کی فضیلت کے اندر ایک کتاب لکھی ہے، لیکن ابن تیمیہ نے اس کتاب کا بڑا رد کیا ہے. اندازہ لگائیں کہ شیعوں کی نفرت کے اندر یہ مولا علی کی توہین کرتے ہیں ان کیا قابل. اسی لیے تو میں اس پہ بات کرتا ہوں. بھائی آپ کو شیعہ کی نفرت ہے نا، آپ ان کے خلاف بات کرنا چاہتے ہو 100 مرتبہ کرو، لیکن آپ کو اصل میں مسئلہ شیعہ نہیں ہے، مسئلہ اہل البیت ہے. اصل جو چیز ہے وہ اہل البیت ہے. کہتے ہیں وقد اشار الشیخ تقی الدین السبکی الى ذلك في ابیاته المشهورة حيث قال وابن المطهر لم تطهر خلائقه ولابن تیمیہ رد علیہ وفا بمقصد الرد واستیفاء ادربه لكنه فذكر بقیة الابیات مما يعاب به ابن تیمیہ من العقیدہ. ابن تیمیہ پر شیخ تقی الدین سبکی نے رد کیا اور کہتے ہیں میں نے وہ رد دیکھا فوجدته كما قال السبکی في الاستیفاء. تو ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں کہ بات تو وہی تھی کہ جو شیخ سبکی رحمہ اللہ کہتے ہیں، لیکن وجدته كثير التحامل للغایۃ فی رد الاحادیث التي يريدها ابن المطہر. اب سنیں کہ بہت ساری جو امام علی کی فضیلت کے اندر جو احادیث ابن مطہر نے نقل کی تھی، ابن تیمیہ کا معاملہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. وَإِن كَانَ مُعَظَّمُ ذَلِكَ مِنَ الْوَاہِیَاتِ وَالْمَوْضُوعَاتِ، اگرچہ ان میں سے اکثر موضوع اور من گڑت تھی جو ابن مطہر ہلی نے نقل کی ہیں، لیکنہ رد فی رده كثيرا من الاحاديث الجياد التي لم يستحضر حالة تصنیفه مضانها. کہ لیکن ان موضوع اور من گڑت کو تو چھوڑو، جو صحیح اور بہترین روایات تھی جو مطالعے کے وقت میں اس کے سامنے نہیں تھی ابن تیمیہ کے، اسے بھی ابن تیمیہ نے رد کر دیا. کیوں؟ لأنه كان لاتساعه في الحفظ يتكل على ما في صدره والانسان قابل للنسيان. اچھا، یعنی آگے آپ دیکھیں، آگے جو لکھ رہے ہیں، اب یہ الفاظ دیکھیں، یہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں ابن حجر نے کیا جملہ لکھا ہے ابن تیمیہ کے بارے میں. اور الدرر الکاملہ فی اعیان المئۃ الثامنہ میں تو لکھا ہے کہ بعض ہمارے علماء نے ابن تیمیہ کو منافق کہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے امام علی کے اندر یہ غلطیاں نکالی ہیں والعیاذ باللہ. ابن تیمیہ کے بارے میں کہتے ہیں وَلَازِمَ مِن مُبَالَغَتِهِ لِتَوْهِينِ كَلَامِ الرَّافِضِيِّ الْإِفْضَاءُ أَحْيَانًا إِلَى تَنْقِيصِ عَلِيٍّ، کہ ابن تیمیہ بسا اوقات شیعوں کی توہین کرتے ہوئے وہ تنقیص علی کرتا ہے. بھائی مجھے یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ ہے ساری بات، یہ ہے کہ احیاناً ہمارے ہاں اس میں بڑا اعتدال کرنا ہوگا، بڑا اعتدال کے ساتھ ہمیں چلنا ہوگا کہ ہم اگر کسی کے بارے میں اپنی گفتگو کر رہے ہیں، ریسرچ دینے جا رہے ہیں، تو شیعہ کی جو عقائد و نظریات ہے اس کو ہم سائنسی بنیادوں کے اوپر اس کا مطالعہ کریں نا، کہ بھائی یہ 2 + 2 4 کی طرح صحیح ہے یا نہیں ہے، یہ کام کرتے ہیں، ماتم ہے وغیرہ ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، جلوس وغیرہ، اس پر ہم بات کریں، یہ عقائد ہیں خلافت کی امامت سے متعلق ہیں. لیکن اگر ہم یہ کہیں گے کہ جناب رویہ ہمارا اتنا آگے بڑھ جائے کہ ہم وہاں پر مولا علی کے دور کو ہی ہم کہنے لگ جائیں، جیسے ایک مولوی صاحب ہے جامع الرشید کے، وہ کہہ رہے تھے، ان کا میں کلپ سن رہا تھا کہ استغفر اللہ العظیم، انہوں نے امام علی کی توہین کرتے ہوئے کہتے ہیں علی کے دور میں تو سارے فتنے ہوئے اور اس کے بعد جو ہے وہ استحکام آیا اور اسی لیے یزید کو لایا گیا، ورنہ علی کے دور میں تو ایسے فتنے ہوئے کہ اس پر مسلمانوں کے بڑا افسوس ہوتا تھا. اندازہ لگائیں، یعنی پھر تو آپ نے جو خلفائے راشدین کی لسٹ بنائی ہوئی ہے وہ تو غلط ہو گئی نا، وہ تو خراب ہو گئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ یہاں پر صرف آپ کا مجھ سے یہ نہیں کہ میں شیعوں کے حق میں کیوں بول رہا ہوں، معاملہ یہ ہے کہ یہاں وہ ساری پوری تاریخ ہے، وہ ساری چیزیں ہیں اہل البیت علیہ السلام کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. میرا مقصد صرف ذکر اہل البیت کو بلند کرنا ہے، میرا مقصد صرف ذکر اہل البیت کو آگے لے کے چلنا ہے. واللہ باللہ نہ مجھے اس سے خوشی ہوتی ہے کہ آپ سنی ہوتے ہیں یا شیعہ ہوتے ہیں، مجھے اس سے خوشی ہوگی کہ آپ اہل البیت کا ذکر کریں، بس
مجھے اور کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے، کسی سے۔ دنیا میں سنی زیادہ ہوتے ہیں یا شیعہ زیادہ ہوتے ہیں، دنیا میں حسینی بننا، دنیا میں امام حسین کے ساتھ جڑنے والے، تو یہی میرا مشن ہے۔ باقی اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ میں شیعوں کے حق میں بات کرتا ہوں تو ایسا نہیں ہے، میں اہل البیت کے حق میں بات کرتا ہوں، اور لوگوں نے ہمارے ہاں اور کیوں نہ بنائے، دنیا میں اہل البیت کا ذکر تو یہی کر رہے نا، میں نے عرض کیا یہی طبقہ ہے کہ اہل البیت کا ذکر کیے جا رہے ہیں، ورنہ تو ہم آج یزید کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔